وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم في زمان هدنة وإن السير بكم لسريع. أفلا ترون إلى الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود. قالوا ما الهدنة يا رسول الله؟ قال دار بلاء وانقطاع، فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کوئی بات شروع کرنے سے پہلے چند گزارشات آپ حضرات سے کرنی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بات اصل میں بڑوں کے لیے ہوتی ہے، اور ہم لوگوں کا عام ماحول اس سلسلے میں یہ بن گیا ہے کہ ہم بچوں کو آگے کرتے ہیں. ایسے موقعوں پر بچوں کا مسجد میں آنا اچھی چیز ہے تاکہ ان کو نماز اور اسلامی مزاج سے واقفیت ہو، لیکن ایسی مجلسوں میں ان کے ذریعے سے یکسوئی نہیں ہو پاتی. اس کے لیے پہلی درخواست یہاں کے مسجد کے احباب سے میری یہ ہے کہ آپ ان بچوں کو اوپر بھیج دیں اور کوئی ایک دو ساتھی ان کے ساتھ وہاں پر ہو جائیں تاکہ باقی کی مجلس صحیح رخ پر چلتی رہے. بچے بچے ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ جس کسی کے بچے ہوں. ایسے ہی مستورات میں بھی اگر شور شرابہ ہو رہا ہے تو وہاں کی خواتین سے درخواست ہے کہ وہ بھی اپنے مجلس کو شور و شراب سے پاک کریں، صاف کریں، اطمینان کے ساتھ وہاں پر بیٹھیں اور یکسوئی کے ساتھ جو باتیں سامنے آئیں اسے سنیں. ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز علماء کرام، حفاظ عظام، میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، دوستوں اور پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جس کتاب کو اتارا ہے اس کو ہم قرآن کہتے ہیں. یہ وہ کتاب ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. ایسی کتاب ہے جو زمانے کے ہر مسئلے میں انسان کی رہنمائی کرتی ہے، انسانوں کو گمراہی سے بچا کر ہدایت کی طرف کھینچنے والی کتاب ہے.
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کی، جبرائیل امین کے ذریعے سے یہ کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اور یہی وہ کتاب تھی جس نے 610 سال سے پڑی ہوئی گمراہی میں اور جہالت میں پڑی ہوئی انسانیت کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا تھا۔ زمانے سے انسان زندگی گزارنے کے طریقوں کو بھول چکا تھا۔ ظلم، زیادتی، لا اینڈ آرڈر کا ناکام ہو جانا اور ہر سطح پر انسانی زندگی کا بے چین اور بے سکون ہو جانا عام تھا۔ نہ عورتوں کو ان کے حقوق دیے جا رہے تھے، نہ مزدوروں کو ان کے حقوق دیے جا رہے تھے، نہ کمزوروں کو ان کے حقوق دیے جا رہے تھے، اور نہ کوئی مظلوموں کے لیے آواز اٹھانے والا تھا۔ ہر شخص الگ زندگی گزار رہا تھا۔ جس کا جدھر رخ ہوا اس نے ادھر کا رخ کیا، اور جس کی جو خواہش ہوئی اس نے اپنی ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر جائز و ناجائز کام کو کرنا شروع کر دیا۔ مزاج، سوچ، نظریے انتہائی بگڑے ہوئے تھے۔ طبیعتوں کے اندر غصہ، طبیعتوں کے اندر بغض و عناد، طبیعتوں کے اندر ایک دوسرے سے دشمنیاں عام تھیں۔ یہ وہ صورتحال تھی جس کو قرآن کریم نے بہت مختلف کہ تم لوگ جہنم کی دہلیز پر پہنچ چکے تھے، تباہی کے تہانے پر آ چکے تھے، بس ایک قدم اٹھاتے اور جہنم میں گر جاتے ہیں۔ وہاں سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نکالا اور وہاں سے تمہیں بچایا اور باہر کیا۔ انسانیت جو 600 سال سے گمراہی کے اندر پڑی ہوئی تھی، اس انسانیت کے سامنے ایک کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، اور اس کتاب نے انسانوں کو خطاب کیا، اور اس کتاب نے انسانوں کو بتایا کہ انسان کسے کہتے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کیا فکریں ہونی چاہیے، کیا شعور ہونا چاہیے، زندگی گزارنے کے مقاصد کیا ہونے چاہیے، کیا ہوتے ہیں مردوں کے حقوق، کیا ہوتے ہیں عورتوں کے حقوق، کیا ہوتے ہیں بیوی کے حقوق، کیا ہوتے ہیں ماں کے اور بہنوں کے حقوق، اور کیا ہوتے ہیں پڑوسیوں کے حقوق، اور دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں ایسی کامل رہنمائی کی کہ رہتی دنیا تک اس جیسی رہنمائی کوئی اور نہیں کر سکتا، اور اسی کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے اعلاناً کہا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ یہ آج کا دن ہے حجۃ الوداع کا، عرفات کا میدان۔ آج کے دن ہم اعلان کرتے ہیں کہ تمہارے لیے ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دیں، اور اعلان کر رہے اس بات کا کہ اب جس دین اور جس طریقے سے ہم راضی ہوں گے اس کا نام الاسلام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، اور اس نے اپنے بنیادی مقصد کو واضح کیا۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اتری ہے اس لیے تاکہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے، تاریکیوں سے، گمراہیوں سے روشنی کی طرف اور ہدایت کی طرف نکال کر لائیں۔ یہی وہ کتاب تھی جو مکہ کے مشرکوں کے سامنے رکھی گئی، اور یہی وہ قرآن تھا جس نے
اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ اس زمانے کے لوگوں کے سامنے اپنی بات رکھی، جس کے مقابل میں اس زمانے کے بڑے بڑے ماہر لوگ، ادیب لوگ، جن کی گٹی میں شاعری تھی اور ان کے مزاج میں شاعری کرنا تھا، جو بچے بھی جن کے شاعری کرتے تھے اور جن کی طبیعتوں میں ادب اور فصاحت اور بلاغت تھی، وہ اس جیسی کتاب لانے سے عاجز تھے، اس جیسا کلام لانے سے عاجز تھے۔ عجیب واقعہ ملتا ہے امرؤ القیس کا، جو عربی زبان کا بڑا شاعر گزرا ہے اور بہت پایے کا شاعر گزرا ہے۔ اتنا بڑا شاعر تھا کہ اس کے شعروں کا مجموعہ بیت اللہ کی چھت اندر لٹکایا جاتا تھا۔ اس کے بارے میں واقعہ ملتا ہے، 11-12 سال کا وہ ہو گیا تھا، اس نے کوئی شعر نہیں کہا تھا۔ اس کے باپ کو شک ہوا کہ یہ میری اولاد بھی ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ باپ شاعر تھا۔ اس نے ایک غلام کو کہا کہ اسے لے جا اور کسی پہاڑ پہ لے جا کر ذبح کر دے کہ مجھے اس کے بارے میں شک ہوتا ہے۔ اس غلام نے کہا کہ اپنی ہی اولاد کو کیوں مروانا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں شاعر ہوں اور اس کی نسلوں میں سارے لوگ شعراء رہے ہیں، یہ میرا بچہ کیسا پیدا ہوا کہ اس نے کوئی شعر ابھی تک نہیں کہا؟ یقیناً میری بیوی نے میرے ساتھ کوئی خیانت کی ہے، میرا خون ہوتا تو یہ شعر کہتا اور یہ بھی شاعر ہوتا۔ وہ بچے کو غلام لے کر گیا پہاڑوں پر اور اس کو پٹکی لے کر جب مارنے لگا تو کہنے لگا مجھے کیوں مارتا ہے؟ تو کہنے لگا تیرے باپ کا حکم ہے کہ تجھے مار دیا جائے۔ تو کہنے لگا مجھے کیوں مار رہے ہو اور باپ کیوں مجھے مارنا چاہتا ہے؟ تو کہنے لگا تیرے باپ کیوں اس لیے تجھے مارنا چاہ رہا ہے کہ آج تک تو نے کوئی شعر نہیں کہا ہے اور تیرا باپ شاعر ہے، تیرے اوپر کے سارے لوگ شاعر ہیں، لیکن تو ہے کہ کوئی شعر نہیں کہتا۔ وہ کہنے لگا کہ بس اتنی سی بات ہے کہ شعر میں نے نہیں کہے اس لیے میرے باپ کو میرے اوپر شک ہو رہا ہے۔ کہنے لگا ہاں یہی بات ہے۔ تو کہنے لگا پھر سن میں یہیں پر کھڑے کھڑے تجھے شعر سناتا ہوں، اور اس نے وہیں پر دلجستہ 100 سے زائد شعر کھڑے کھڑے سنا دیے، جو آج بھی عربی زبان کا انتہائی قیمتی سرمایہ ہے، اور ایسے اشعار ہیں کہ ہر عربی زبان کے پڑھنے والے کو ان اشعار کو پڑھ کر آگے گزرنا پڑتا ہے۔ طفالت کی من ذکر حبیب و منزلی بسفت اللواء بین الدخول فحولی، ایسا زبردست مجموعہ اس نے سنایا۔ وہ اس کو لے کر واپس آیا اور باپ سے کہنے لگا کہ اس نے تو کھڑے کھڑے اس کم عمری میں ایسا مجموعہ سنایا ہے کہ اس جیسا کلام عرب کے دوسرے شاعر نہیں سنا سکتے۔ ایسے لوگ تھے جن کی گٹی میں ادب تھا، زبان اور بولنے کی صلاحیتیں تھیں۔ ان لوگوں کے سامنے یہ قرآن اترا، انہوں نے کہا کہ کسی مجنون کا کلام ہے، انہوں نے کہا کہ شاعر کا کلام ہے، انہوں نے کہا کہ کاہن کا کلام ہے، انہوں نے کہا کہ ساحر کا اور جادوگر کا کلام ہے۔ قرآن ان کے سامنے آ کر چیلنج کرنے لگا کہ اگر یہ کسی مجنون اور شاعر اور کاہن کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام ہے، محمد نے کسی سے سیکھا ہے اور سیکھ کر تمہارے سامنے لایا ہے، تو تم بھی تو بہت بڑے شاعر ہو، فَأْتُوا بِمِثْلِهِ، اس قرآن کی جیسی کوئی اور قرآن کو لا کر بتا دو۔ جب وہ اس کام کو نہیں کر سکے تو قرآن نے پھر دوسرا چیلنج ان کے سامنے رکھا، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس قرآن جیسی 10 صورتیں لا کر بتا دو۔ وہ یہ بھی نہیں کر سکے تو ان کے سامنے پھر تیسرا چیلنج کیا گیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، اس قرآن جیسی ایک سورت لا کر بتا دو۔ سورہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بیت اللہ کے اوپر لٹکی رہی اور کھلا چیلنج رہا پورے لوگوں کو کہ اس جیسی کوئی صورت لا کر بتا دو۔ پورے عرب اور پورے عرب کے شعراء اور بڑے بڑے ماہر فن لوگ بھی اس جیسی کوئی صورت نہ لا سکے۔ ایک شخص آگے بڑھا ولید نامی، اور اس نے ایک سطر آگے بڑھا دی اور بس اتنا ہی وہ کر سکا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر، نہر کوثر عطا کی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے عبادت کیجئے، قربانی کیجئے، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا دشمن ہی نامراد ہونے والا، اسی کی نسل برباد ہونے والی اور ختم ہونے والی ہے۔
یہ وہ صورت تھی. اس نے آگے ایک جملہ بنایا لیس ھذا من کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے. حضور کا یہ چیلنج رہتی دنیا تک رہا، اس جیسی لا کر بتاؤ، ایک صورت لا کر بتاؤ، 10 صورتیں لا کر بتاؤ، اس جیسی کوئی صورت لا کر بتاؤ. لیکن یہ سارے کے سارے اس کے سامنے ناکام ہو گئے. کہ جو اس قرآن کی تاثیر تھی اس نے اپنا ایک الگ اثر دکھایا تھا کہ نہ سننے والا بھی چاہتا کہ اس کے کچھ جملے سن لو، دشمنی رکھنے والے بھی کان لگاتے کہ کچھ کان میں پڑ جائے تاکہ دل کو سکون ہو جائے. ابو جہل، اخرس ابن شریح، ابو لہب اور اس کے علاوہ چند اور سرداران مکہ جو سب سے آگے تھے قرآن کی مخالفت میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، ان کی حالت باضابطہ لکھی ہے تفسیروں میں اور روایتوں میں کہ دن سے صبح سے شام تک حضور کی مخالفت کرتے اور جب رات ہوتی تو حضور کے گھر کے باہر آ کر بیٹھتے تاکہ حضور سے یہ قرآن سن سکیں. صبح کا سفیدہ سامنے آتا اور روشنی ہوتی تو یہ ایک دوسرے کو دیکھتے اور کہتے یہ کیا بات ہوئی کہ دن میں مخالفت کرتے ہیں اور رات میں انہی کا کلام سننے آتے ہیں. مکہ کے اور لوگوں کو اگر پتہ چل گیا تو تمہاری ساری مخالفت ختم ہو جائے گی اور لوگ بھی ان کے دیوانے ہو جائیں گے. لہذا آج وعدہ کرو کہ آج رات کوئی نہیں آئے گا اور قسم کھاؤ کہ آج کی رات کوئی یہاں پر محمد کا کلام سننے کے لیے نہیں آئے گا. سب نے عہد و پیمان کیے، قسمیں کھائیں کہ آج کے بعد ہم نہیں آئیں گے. اور پھر اس کے بعد رات گزرنے لگی اور پھر رات جب ختم ہوئی اور صبح کی سفیدی سامنے آئی تو دیکھا گیا کہ یہی لوگ پھر حضور کے گھر کے بازو کھڑے ہوئے ہیں اور یہی کلام سن رہے ہیں اور پھر اس کی چاشنی اور اس کی لذت سے اپنے آپ کو اپنے آپ کے اندر ایک کیفیت محسوس کر رہے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے آج ہی قسم کھائی تھی کہ نہیں آئیں گے اور پھر تم آ گئے تو کہہ رہے ہیں کہ اس کلام کے اندر تاثیر ایسی ہے کہ یہ رات میں گھر میں سونے نہیں دیتا ہے. یہ ایک عجیب کلام تھا قرآن، اللہ کا کلام. مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی شان تھی اور مسلمانوں کا سب سے بڑا امتیاز تھا یہ کلام قرآن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے بارے میں کہا تھا کہ جو اس کو پکڑے رہے گا رہتی دنیا تک کوئی ایسا شخص گمراہ نہیں ہو پائے گا اور جو اس سے اپنے تعلق کو کمزور کر لے گا اس کی گمراہی پھر اس کے اوپر ثابت ہو جائے گی، وہ گمراہ ہو جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ایک عجیب و غریب آزمائش کے زمانے میں چل رہے ہو اور زمانہ بڑی رفتار کے ساتھ تمہیں آگے لے جا رہا ہے. دیکھو ذرا دن و رات کے نظام کو، ہر نئی آنے والی چیز تمہارے سامنے آتی چلی جا رہی ہے اور ہر دور سمجھے جانے والی چیز قریب ہو رہی ہے اور ہر قریب چیز وہ بوسیدہ ہو کر پرانی ہو جا رہی ہے اور ہر بیان کیے ہوئے وعدہ وہ انسان کے سامنے آتا چلا جا رہا ہے. صحابہ نے کہا کہ حضور یہ بدلہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ ایسی زندگی ہوتی ہے جو بہت ہی مصیبتوں والی اور امیدوں کے توڑ دینے والی ہوتی ہے. اور سنو جب معاملہ تمہارے اوپر مشتبہ ہو جائے اور چیزیں سمجھ سے بالاتر ہو جائے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس لیے کہ یہ ایسی کتاب ہے جو انسان کے گناہوں کو معاف کروانے والی، درجات کو بلند کرنے والی، اللہ کے طرف سے اللہ کے پاس سے جس کی تصدیق کی گئی ہے اور یہ اللہ کے پاس شفاعت کرنے والی اور اس کی شفاعت اللہ قبول کرنے والے. جو اس کتاب کو اپنے سامنے رکھے گا یہ کتاب اسے جنت میں پہنچا دے گی اور جو اس کتاب کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈالے گا یہ کتاب اسے جہنم میں پہنچا دے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزیں جو کل قیامت کے دن سفارش کریں گے، القرآن والصیام یشفعان للعبد. روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کرے گا اللہ کی دربار میں اور کہے گا اے اللہ، روزہ کہے گا اے اللہ میں نے اسے کھانے پینے سے روکا تھا، اس کی مغفرت کر دے. قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اس کو رات بھر پڑھنے پڑھانے میں جگایا تھا، تھکایا تھا، اس کی مغفرت کر دے. اور اللہ کے نبی فرما رہے کہ ان دونوں کی سفارش جن کے لیے یہ کریں گے قبول بھی کی جائے گی.
اللہ کی یہ وہ عظیم کتاب ہے، کلام الملوک، ملوک الکلام کہا جاتا ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں ہے پھر، بلکہ اللہ کا کلام ہے جو بالراست اللہ سے نکلا ہے، اور جن کی بات ہوتی ہے اگر وہ بادشاہ ہو تو بات بھی بادشاہوں والی ہوتی ہے۔ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، اس لیے کہا تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ وخرج منه، اللہ کے کلام سے برکتیں لو، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ سے نکلا ہے۔ 3000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق سے فرشتوں کے سامنے اس کلام کو پڑھا، یا 1000 سال پہلے پڑھا تو فرشتوں نے اس کلام کو سن کر کہا تھا کتنی پیاری یہ کتاب اور کتنا پیارا یہ کلام ہے، اور کتنی پیاری وہ زبانیں ہوں گی جو اس کتاب کو اور اس کلام کو پڑھنے والی ہوں گی، اور کتنے معصوم اور پاکیزہ وہ دل ہوں گے جو اس کلام کو اور اس کتاب کو اپنے دل میں، اپنے سینوں میں محفوظ کریں گے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت ہم کو دی ہے قرآن کی شکل میں، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی وہ بنیادی نعمت تھی جس نے ساری دنیا کی تاریکی کو ختم کیا تھا، انسان کو انسانیت یاد دلائی تھی، بتایا تھا کہ تو کیوں آیا ہے، دنیا میں تیرے آنے کا مقصود کیا ہے، تیری زندگی کا مقصود کیا ہے۔ تو یہاں پر خودرو جانوروں کی، پودوں کی طرح اور بسنے والے جانوروں کی طرح نہیں ہے کہ جن کا مقصد صرف کھانا پینا اور خواہش پوری کرنا ہوتا ہے، یا جن کا مقصد جانوروں کا چارہ بن جانا ہوتا ہے، بلکہ اللہ نے تجھے اشرف مخلوق بنایا ہے، سب سے زیادہ حسین مخلوق بنایا ہے، اور اللہ نے تجھے اپنے لیے برپا کیا ہے، پیدا کیا ہے، اور اللہ نے تیری زندگی کا مقصود اس کلام کے ذریعے سے واضح کیا ہے۔ کیسے پتہ چلتا کہ ہم کس لیے پیدا ہوئے ہیں، اور کیسے پتہ چلتا کہ زندگی کا مقصود کیا ہے؟ یہ قرآن واضح کرتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور مفسرین نے یہاں بہت باریک نقطہ بیان کیا ہے کہ عبادت کا لفظ اصل میں نکلا ہے ابدیت سے، اور ابدیت کے معنی آتے ہیں بندگی کے، غلامی کے، نوکری چاکری کے، کہ ہم نے انسانوں کو، جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ یہ دنیا میں ہمارے بندے بن کر زندگی گزارے، ہمارے نوکر بن کر زندگی گزارے، ہمارے غلام بن کر زندگی گزارے۔ یہ دنیا کی زندگی کو سمجھیں کہ یہ آزاد نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کی زندگی میں یہ رب کے غلام ہیں، رب کے بندے ہیں۔ ان کی زندگی پر کسی مالک اور خالق کا اختیار ہے، وہ کہے گا چلو تو یہ چلیں گے، وہ کہے گا اٹھو تو یہ اٹھیں گے، وہ کہے گا رک جاؤ تو یہ رک جائیں گے، اپنی خواہشات پہ کنٹرول لگائیں گے اور اپنی خواہشات پر حد بندیاں لگائیں گے، اور اپنی خواہشات کو روکیں گے اس رب کے حکم کے سامنے، اپنی تمناؤں کا گلا گھونٹیں گے اس رب کے حکم کے سامنے۔ جس جگہ وہ دوڑنے کے لیے کہے گا دوڑیں گے، جس جگہ وہ رکنے کے لیے کہے گا وہاں رک جائیں گے، جس چیز کو وہ حلال کہے گا اس کی طرف اس کو لپٹ کر لیں گے، اور جس چیز کو وہ حرام کہے گا لاکھ خواہش کے باوجود اس کو چھوڑ دیں گے۔ اور جو طریقہ اس اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زندگی گزارنے کا ہم سب کے سامنے دیا ہے، اس طریقے پر اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے، یہ سمجھتے ہوئے کہ دنیا ایک مختصر سی زندگی کا نام ہے، اس کے کب کسی انسان کی زندگی کا دیا کہاں گل ہو جائے گا کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس انسان کے لیے آخرت اصل زندگی ہے، موت کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہے، یہ اس کو بتانے کے لیے دنیا میں آیا ہے، اور اس کا بندہ اللہ کی بندگی میں، نبی کی اطاعت میں اللہ نے چھپایا ہے۔ یہ وہ موضوع ہے، مضمون ہے جس کو قرآن جگہ جگہ بتاتا ہے۔ قرآن اس بات کی طرف رہبری کرتا ہے کہ اس قرآن کے اس موضوع کو سمجھو۔ یہ نہیں کہ صرف تم نے الحمدللہ پڑھ لیا اور اعوذ باللہ پڑھ لیا اور چند صورتیں یاد کر لی، یا قرآن کو دیکھ کر پڑھنا تمہیں آ گیا اور اس کے بعد ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس یہ قرآن ہے اور یہ ہم کو پڑھنا آتا ہے۔ قرآن صرف اردو میں پڑھی جانے والی کوئی کتاب، یا بخشی جانے والی کوئی کتاب، یا ثواب کی کوئی کتاب، یا پھر صرف گھر بنانے کے ٹائم پر پڑھی جانے والی کوئی کتاب، یا دکان کے افتتاح پر
پڑھی جانے والی کوئی کتاب یا آفات و بلیات سے ہٹانے کے لیے دکانوں اور گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت والی کوئی کتاب یا پھر شادی کے موقع پر دی جانے والی ہدیے کی کوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن اس کی طرف آواز دے رہا ہے کہ تم اس کے مضامین پہ غور کرو، کیا اللہ کہہ رہے ہیں ہم سے، کیا رب کہہ رہا ہے ہم سے، کیا ہے اللہ کے لازوال اور ابدی قانون، کیا ہے اللہ کی سنتیں، کیا ہے اللہ کے ضابطے، کن بنیادوں پر اللہ کسی کو عزت دیتا ہے، کن بنیادوں پر اللہ کسی کو ذلیل کر دیتا ہے، کن بنیادوں پر قومیں ترقیاں کرتی ہے، کن بنیادوں پر قومیں ترقی سے تنزل کی طرف بلند جاتی ہے، کون سی بنیادیں جس پر انسان کامیاب زندگی گزارے گا، کون سی بنیادیں جس کے چھوٹنے پر انسان ناکام کہلائے گا، کون سی چیزیں جس پر قبر کی زندگی پرسکون بنے گی، اللہ راضی ہو جائیں گے، کون سی زندگی ہے جس پر دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی، وہ کون سے ضابطے تھے جن کی بنیادوں پر قوم نوح تباہ کر دی گئی، قوم عاد تباہ کر دی گئی، قوم ثمود تباہ کر دی گئی، فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پہلے قلزم میں دفنا دیا گیا اور اس کے لشکر کو دفنا دیا گیا، تباہ کر دیا گیا، اور کون سی وہ بنیادیں تھیں جس نے ہر زمانے کے حق سے ٹکر لی تو اس کو نیز کو نابود اور پارا پارا ہونا پڑا۔ اس موضوع کو سمجھنے کی قرآن دعوت دیتا ہے کہ یہ بھی دیکھو اس زمانے میں ہمارا جو سلوک مجموعی طور پر قرآن کے ساتھ ہے وہ بہت ہی زیادہ برا سلوک ہے، انتہائی خراب سلوک ہے۔ 95% لوگ ہیں، 95%، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مطلب میں اس معاملے میں تو غلط ہو سکتا ہوں کہ میں 95 کم کہہ رہا ہوں، زیادہ کہہ رہا ہوں کہ معاملے میں شاید میں غلط نہیں ہوگا، کہ 95% لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہی نہیں، جن کو وقت ہی نہیں ہے پڑھنے کا، سال گزر جاتے ہیں، سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، باپ کے انتقال پہ کبھی کوئی پارہ کھول کے دیکھا تھا اور ماں کے انتقال پہ کبھی کوئی پارہ کھول رہے ہیں، بھائی کے انتقال پہ کوئی قرآن کا منہ دیکھ رہے ہیں، یا کم از کم سال تو ایک بڑے طبقے پر گزر جاتا ہے۔ رمضان کے 2-3 روزوں میں نیا نیا جوش ہوتا ہے، نیا نیا ایمان تازہ جگہ ہوا ہوتا ہے، تو مسجد کے سارے کنارے ادھر سے ادھر تک بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے دن آگے بڑھتے ہیں ان لوگوں میں کمیاں ہوتی رہتی ہیں، اور یہ جو کم ہوتے رہتے ہیں یہ اگلے سال پھر وہ پہلے رمضان اور دوسرے رمضان کو قرآن کا منہ دیکھتے ہیں۔ 95 سے زائد فیصد مسلمان وہ ہیں جو اپنے اس کلام کو، جس نے پوری دنیا کے علم کو اپنے اندر سمویا ہوا تھا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے کے فتنے سے لڑنے کی طاقت رکھی تھی، جو انسانیت کو انسانیت کا درس دیتا تھا، زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتاتا تھا، 95% مسلمان اس کو پڑھتا نہیں ہے۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ 95 کے بعد جو 5% بچتے ہیں پڑھنے والے ہیں، ان میں آدھا فیصد 52% ہوگا جو قرآن کو سمجھنے کی طرف کچھ توجہ دیتے ہوں گے، 1% ہوگا جو قرآن کریم کو سمجھنے کی طرف کچھ توجہ دیتے ہوں گے۔ ہماری تفسیر کے حلقوں کو اٹھا کر دیکھ لو، ہماری مسجدوں کے درسوں کو اٹھا کر دیکھ لو، اور ہماری پڑھی ہوئی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لو، تو پتہ چل جائے کہ ہمارا سلوک اس کتاب کے ساتھ کتنا بھیانک اور برا ہے۔ اب اس بنیادی کتاب کے ساتھ جب یہ سلوک ہے جو ہدایت کا سر چشمہ ہے، جس سے ہدایت پھٹتی اور پھولتی اور پھیلتی ہے، اس کتاب کے ساتھ یہ سلوک ہے، تو اس کی تعلیمات کے ساتھ کتنا کتنا بے رحمانہ سلوک ہے، اس کو بھی دیکھ لیں۔ آج معاشرے میں اے فار ایپل، بی فار بال کے لیے کتنی اہمیت ہے، لیکن الف سے اللہ اور بے سے بسم اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ یہ ہمارا مسلم معاشرہ ہے اور ہماری مسلم سوسائٹیاں ہیں اور یہ ہمارے گھرانے ہیں۔ ان کو جب بچے کو اسکول میں داخل کرنا ہوتا ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول کے اندر اپنے بچے کو داخل کرتے ہیں، اور اسکول والا اگر کہتا ہے کہ صاحب سال کی 8,000 فیس ہے، 10
10,000 فیس ہے، 15,000 فیس ہے، 20,000 فیس ہے، 30,000 فیس ہے، تو ماں بھی کہتی ہے خوشی سے داخل کر دو، باپ بھی کہتا ہے خوشی سے داخل کر دو، اور وہی بچہ جب مکتب کے لیے آتا ہے تو یہاں پر ذمہ داروں سے مکاتب کے جھگڑا اس بات پہ ہوتا ہے کہ صاحب 50 روپے فیس اچھی تھی، 100 روپے کیوں کیے تم نے؟ کیسا عجیب سلوک ہم نے قرآن اور اس کی تعلیمات کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ماں کا بھی حال یہی، باپ کا بھی حال یہی، بڑوں کا بھی حال یہی، چھوٹوں کا بھی حال یہی۔ جس تعلیم کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے تھی، جس تعلیم کی سب سے زیادہ بقات ہونی چاہیے تھی، جس کے لفظ لفظ پر آدمی اپنی زندگی نچھاور کر دینا تو کم تھا، اس تعلیم کے ساتھ اتنا بے رحمانہ سلوک ہے۔ اور ایسے لوگ نہیں، چلو ایسے لوگ جن کی واقعی حالت کمزور ہے، وہ کہتے ہو کہ صاحب ہمارے لیے فیس زیادہ ہے، تو ان کی بات واجبی بھی لگے، لیکن مجھے آپ بتاؤ پورے کے پورے ایسے علاقے میں یا اس پورے بستی میں یا پوری مسلمان سوسائٹیوں کے اندر کون سا ایسا شخص ہوگا جو کمانے والا ہے اور اس کے لیے مہینے میں 100 روپیہ مکتب کو فیس دینا مشکل ہے؟ یہ تو صبح کسی تہاری کی دکان پہ اپنے 2 دوستوں کے ساتھ جا کر اس سے زیادہ خرچہ کرتے ہیں، اور یہ اپنی بیڑی اور اپنی پوڑی اور اپنے تمباکو اور اپنے میٹریل میں روزانہ کا اس سے زیادہ خرچہ کرتے ہیں۔ ان کو اس بات کی بھی حیثیت پتا ہے کہ میں بیڑی پر اتنا خرچہ کروں گا، سگریٹ پر اتنا خرچہ کروں گا، تمباکو پر اور میٹریل پر اتنا خرچہ کروں گا، روز کی تہاری پر اتنا خرچہ اور ناشتے پر اتنا خرچہ کروں گا، لیکن بچے کی دینی تعلیم پر 100 روپیہ دینا میرے لیے مشکل ہے۔ یہ کسی ایک جگہ کا مسئلہ نہیں ہے، مجموعی طور پر ہر جگہ کی یہی کار ہے، ہر جگہ۔ یہ وہ بنیادی کمزوری ہے، غلطی ہے اس قرآن کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو بچے یہ بات دیکھ کر بڑے ہو رہے ہوں کہ ان کے ماں باپ 50 روپے اور 100 روپے پر معلم سے لڑتے ہیں، اور ان کے ماں باپ کا حال یہ ہے کہ ہم کہیں کہ آج جانا جی چاہ رہا ہے تو وہ مکتب کو بھیج دیتے ہیں، اور ہم کہیں کہ آج جی نہیں چاہ رہا تو جان دے بیٹا بیٹھ جا کہتے ہیں، اور وہی اسکول کی بات جب آتی ہے تو ہم نہ چاہیں اور روتے بھی رہے، بلبلاتے بھی رہے، پیر بھی پکڑ لیں تو ماں بھی لات مار کے ہاتھ مار کے زبردستی بھیجتی ہے۔ اس بچے کے دل میں کون سی تعلیم کی اہمیت بیٹھے گی؟ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ارتداد جو ہوتا ہے وہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے ارتداد 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فکری، ایک ہوتا ہے عملی، اور ایک ہوتا ہے زبانی اور قولی۔ جب قولی ارتداد ہوتا ہے تو مرتد ہونے کا فتویٰ لگتا ہے، لیکن کسی انسان کے زبان سے اسلام کا انکار کرنے سے پہلے 2 ارتداد اس معاشرے پر آتے ہیں، فکری ارتداد آتا ہے اور عملی ارتداد آتا ہے۔ فکری ارتداد یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں آدمی یہ سمجھنے لگے، اور جس زمانے میں وہ رہ رہا ہے اس زمانے میں یہ سمجھنے لگے کہ اب اگر ہمیں عزت حاصل کرنی ہے، اور اب اگر ہماری دنیا کا نظام صحیح چل پائے گا، اور اب اگر ہمیں شان و شوکت ملے گی تو دنیا والوں کے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے میں ملے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ جس کا دماغ اس بنیاد پہ آگے چل رہا ہے وہ فکری اعتبار سے مرتب ہو چکا ہے۔ اور پھر خود کہتے تھے مثال لے کر کہ ایک ہوتا ہے عملی ارتداد جو جگہ جگہ گھروں میں، نکڑوں میں، چوراستوں پر، زندگی کے الگ الگ شعبوں میں جھلک کر باہر آتا ہے۔ کیسا جھلکتا ہے؟ پیر کے دن سے ہفتے کے دن تک ایک ماں کو پتا ہے صبح بچے کا اسکول 7 بجے سے ہے، تو ماں کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ رات میں تیاری کرتی ہے صبح بچے کے ٹفن کی، رات استری کر کے رکھے گی بچے کے کپڑوں کی، اور صبح 6 بجے خود اٹھتی ہے اور پھر ناشتہ بناتی ہے، اور ناشتہ بنا کر فارغ ہونے کے بعد بچے کو اٹھائے گی، اس کو استنجا پاخانے سے فارغ کرے گی، منہ ہاتھ دھلائے گی، اس کو ناشتہ کرائے گی، اس کو کپڑے پہنائے گی، پھر شوہر کو جھٹوڑے گی اجی اٹھو، بہن آئے گی چلی جائے گی، جلدی اٹھو تمہیں جانا پڑے گا، اور وہ ویسے ہی اٹھتا ہے، اس بچے کا ہاتھ پکڑتا ہے اور وہ لے کر جاتا ہے کسی بھی چوراستے پر۔ ایسے ماں باپ کو کھڑا ہوا آپ دیکھو گے، اور وہ بس کے انتظار میں 10 منٹ وہاں انتظار کر رہا ہوتا ہے
اس میں سوار ہو کر چلا جاتا ہے. یہی پیر کے دن ہوتا ہے, یہی منگل کے دن ہوتا ہے, یہی بدھ کے دن, جمعرات کے دن, جمعہ کے دن, ہفتے کے دن ہوتا ہے. اور جب اتوار کا دن آتا ہے تو آپ چھٹی کا دن ہے. لیکن اس ماں کو بھی پتا ہے, اس باپ کو بھی پتا ہے دوپہر مکتب جانے والے بچے کا مکتب آج صبح ہے اور اس کو آج صبح مکتب جانا ہے. اب آج صبح کے 7 بھی بج جاتے ہیں, 8 بھی بج جاتے ہیں, نہ ماں اٹھتی ہے نہ باپ اٹھتا ہے. بچہ خود اٹھ کر ماں سے کہتا اماں آج صبح میں مکتب جانا تھا, میرا قاعدہ نظر نہیں آ رہا. تو ماں وہی پڑھے پڑھے کہتی ہے فلاں ڈراپ میں رکھا ہوا ہے, لے لے اور ویسے ہی چلا جا. یہ عملی ابتداء نہیں تو کیا ہے؟ کس طرف یہ ماں جا رہی ہے اور کس طرف وہ جا رہا ہے؟ وہ ہلتی ہے اپنی جگہ سے. یہ عمل سے کیا کہنا چاہ رہی ہے کہ جس تعلیم کو حاصل کرنے تو جا رہا ہے اس کی حیثیت میرے نزدیک کچھ نہیں ہے. ایک زبردستی کا مسلمان ہے جسے بنانا ہے, ایک زبردستی کا کلمہ ہے جو پڑھانا ہے, ایک زبردستی کی قرآن ہے جو تجھے سکھا دینا ہے تاکہ لوگ کہہ سکیں کہ ہمارے بچے کو قرآن پڑھنا آتا ہے. بس قرآن کی تعلیمات کی طرف توجہ جب سے ہٹی ہے اور جب سے نظر اس بنیاد سے ہٹ رہی ہے, اصل بنیادیں ہماری زندگی سے اڑتی چلی جا رہی ہے, ہمیں اندازہ بھی نہیں. اپنے بچوں کو اس قرآن کی تعلیم کی طرف توجہ دلائیں. ہماری نسلیں اس وقت سب سے زیادہ دشمن کے نشانے پر ہیں, ہماری نسلیں سب سے زیادہ ٹارگیٹ پر ہیں اس وقت. آپ اور میں جتنے اس وقت موجود ہیں, ہمیں کہ اکثروں نے اپنی زندگی کی آدھی بہاریں گزارنی ہے. حضور کے قول کے مطابق اس امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے, تو جس نے 35 اور 30 میں گزاری ہے, اگر وہ وہاں تک پہنچ بھی جائے تو آدھی بہار زندگی کی نکل چکی. کوئی 50 کا ہے, کوئی 65 کا ہے, کوئی 60 کا ہے, کوئی 40 کے اوپر چل رہا ہے. آپ خود غور کریں, باطل کا نظریہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ وہ دور کا شکار کرتا ہے. وہ آج کسی کام کی بنیاد ڈالے گا تو چاہے گا کہ 20 سال کے بعد نتیجہ نکلے. وہ آپ پر زیادہ محنت نہیں کر رہا کیونکہ اسے پتا ہے کہ 20 سال کے بعد تو باطل کا کیا خود گھر والوں کے کام کے قابل کا نہیں رہے گا. پڑا ہوگا کسی بستر میں, پڑا ہوگا کسی نکڑ پر, بیٹھے گا کسی مسجد کا کونا پکڑ کے, لوگ اس کی بات بھی نہیں سننے والے ہوں گے اور اس کو ایسی ہلکے میں لے کر آگے بڑھنے والے ہوں گے. اسے پتا ہے کہ آئندہ 20 سال کے بعد, آئندہ 15 سال کے بعد کسی بھی قوم کی قیادت کرنے والی جنریشن وہ ہوگی جو آج 5 سال 10 سال کی ہے یا آج پیدا ہو رہی ہے. یہ ہوں گے جو 10 سال یا 20 سال کے بعد آپ کے پورے علاقے کے یہی رہنما ہوں گے. لگام ان کے ہاتھ میں آئے گی کسی بھی سوسائٹی کی, ہاتھ ان کے چلیں گے کسی بھی کام کے اندر, معیار یہ بنیں گے کسی بھی زندگی کے لیے. اور اگر یہ بگڑ گئے, ان کا عقیدہ خراب ہو گیا, ان کا تعلق قرآن سے کٹ گیا اور ان کی اپنی نسبت نبی سے اور اللہ سے کٹ گئی, تو ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا ایسی قوموں کو تباہ کرنا. کوئی مسئلہ نہیں. گزشتہ دنوں جب نئی ایجوکیشن پالیسی کا اس ملک کے اندر ایک بل پاس ہوا, نیب کا نیو ایجوکیشن پالیسی, اس سلسلے میں کئی ویبنار ہوئے, کانفرنس سے ہوئی کہ یہ نیا جو ایجوکیشن سلیبس آیا ہے, نیا ایجوکیشن تعلیمی نظام آیا ہے, اس نظام کے اندر کیا چیز بنیادی طور پر چلائی جا رہی ہے. بڑے بڑے پالیسی میکرز نے اور بڑے بڑے اسلام کے جاننے والوں نے اس بات کا بہت کھلے لفظوں میں اظہار کیا ہے کہ اب ایسا تعلیمی نظام اسکولوں میں, کالجوں میں لا دیا جا چکا ہے, اور جب یہ نافذ ہو جائے گا اس کے بعد اگر مسلمانوں نے اپنے بچوں کے قرآن کی, دین کی, دینی تعلیم کی اگر فکر نہیں کی تو 100 سال اور 50 سال نہیں, 10 سے 12 سال میں ان کی نسلیں مرتب ہو جائیں. پہلی سے 12ویں تک پہنچنے تک یہ بچہ ایمان کو کھو چکا ہوگا, نبی کی محبت کو کھلے کر نکال دیا جا چکا ہوگا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ بڑی طویل صحبت کے بعد جب مالٹا کی جیل سے آزاد ہوئے تھے اور دیوبند آئے تھے, ایک دن سارے علماء کو بلایا اور سارے علماء کو اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں, اس قید کی زندگی کے بعد بلا کر کہنے لگے, میں مالٹا کی جیل کی قید کی زندگی میں
میں نے مسلمانوں کی تنزل پر بہت غور کیا کہ ہم کیوں پچھڑے ہوئے ہیں، کیوں ہم گرے ہوئے ہیں، کیوں ہمارا عروج وہ تنزل میں بدل گیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو مجھے دو وجوہات سمجھ میں آئی ہے۔ سارے علماء ہم اکثر متوجہ کان لگا کر سن رہے ہیں کہ یہ شخص جس نے زندگی کھپا دی مسلمانوں کے لیے پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں، اور زندگی کھپا دی انگریزوں کے خلاف لڑنے میں، وہ اپنی زندگی کا نچوڑ کہہ رہا ہے کہ مسلمان کس وجہ سے زوال کا شکار ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے بہت غور کیا مالٹا کے زمانے میں، مجھے دو وجوہات نظر آئیں، ان دو وجوہات کی وجہ سے اور ان دو سبب کی وجہ سے مسلمان تنزل اور زوال کا شکار ہے۔ کہنے لگے پھر سب سے پہلی وجہ اور سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کے زوال کی جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا رشتہ قرآن سے توڑ دیا ہے۔ ان کا تعلق ہی نہیں رہا اس کتاب سے، اس کتاب سے کوئی تعلق نہیں رہا، بالخاص کوئی تعلق نہیں۔ کبھی پڑھتے بیٹھتے اللہ کے کلام کو دیکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے، کبھی دیکھتے ہم سفر کرتے ہیں راستوں میں ٹرینوں میں، مجھے تعجب ہوتا ہے عجیب، یہ سکھ قوم ہے، سکھ قوم، ان کے بچے سفروں میں اپنے گرند پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمارے بچے سفروں میں ویڈیو